لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ ایک بار دوبارہ ٹھیک ہے جی سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ ٹھیک ہے جی جب کبھی موقع ملے جب کبھی کوئی بہانہ بنے دیکھیں نا بہانہ بن گیا شاہ صاحب نے دعوت دی تو سارے سنگی مل بیٹھے بہانہ بن گیا تو بہانہ بنے تو اس بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں جب موقع ملے تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت بڑی توجہ بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ کیا کریں اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے حضرت میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے بس نا آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے آپ کبھی تھوڑا توجہ کا میٹھا ڈالیں تو آپ کو خود ہی میٹھا میٹھا لگے سارا کچھ ہی حضرت کیونکہ اکثر و پیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑتی ہے دل میاں نہیں ساتھ دیتا حضرت ٹھیک ہے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں سوچیں کہیں ہوتی ہیں دل کہیں ہوتا ہے اور صرف پڑتی ہے زبان آپ کبھی کوشش کریں نا اکٹھا کرنے کی حالانکہ مشکل کام نہیں ہے دیکھیں نا یہ دل اور زبان ایک گیٹ فرق نہیں دیا چل رہی دیکھو نا اگر کوئی کٹھا کرنا چاہے دیکھو نا شاہ رانے سامنے سیال کوٹو بلا کے کٹھا کر چڑھے ارادہ ہو کسی کا اکٹھا کرنا تو دیکھو نا سیال کوٹ اور جو ہے نا ماموں کانج نہیں اکٹھا ہو سکتا ہے تو یہ تو صرف جو ہے نا یہ دیکھیں اتنا سا فرق ہے تو یہ جو صاحب مزار لوگ ہیں نا ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر دیا دونوں کو تضاد نہیں رہنے دیا حضرت جی کو اکٹھا کر دیا انہوں نے تو جب بندہ ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے نا پھر بندہ رب کا ولی بن جاتا ہے تو زبان سے تو سارے کہہ رہے ہیں اقبال نے بھی کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے زبان سے تو سارے کہہ رہے ہیں مزہ تو حضرت اس دن آتا ہے جس دن بندہ دل سے کہتا ہے حضرت جی اور یہ کوئی اتنا کوئی کٹھن کام بھی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت بس آپ تھوڑی سی محنت کریں پھر ہو جائے گا اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا جو دل ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ان دلوں کو ماموں کانجن رہنے بھی نہیں دیتے صرف جسم ادھر رہے گا دلوں کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو آدم چشتی آپ نے کم و پیش 120 سالوں
اور کمال یہ تھا کہ اس قدر زیادہ عمر ہونے کے باوجود نا آپ کو اینک نہیں لگی کوئی، اور آپ بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھا کرتے۔ وہ ایک دن کو سنگی بیلی آ گیا، اس نے حضرت کو بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھتے دیکھا، کیونکہ حضرت حکیم بھی تھے بڑے زبردست قسم کے۔ اس نے سمجھا شاید حضرت کے پاس نا کوئی خاندانی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس لیے نگاہیں 120 سال عمر ہونے کے باوجود اتنی تیز ہیں۔ عرض کرتا ہے حضرت یہ نسخہ مجھے بھی تو دیں گے۔ فرمایا کون سا؟ یہ حضرت جس کے کھانے یا لگانے سے آنکھیں اتنی تیز ہیں، کیونکہ حضرت یہ بھید نہیں کھولتے اتنی جلدی اپنا، کیونکہ دیکھو نا حضور بلے شاہ کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ ان کا تو مسلک یہ ہوتا ہے حضرت، چل اتھے چلیے حضرت، نہ کو پچھانے نہ کو مننے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے کچھ چاند نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پھنسے بیٹھے ہیں حضرت، یہ پچھو ڈیوٹی لگی ہے حضرت، آرڈر نہیں، باقی دل سارے اندر کردہ نس چلیے کتے حضرت، نہ کوئی سانو مننے، چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو، دل سب کا کرتا، اور جو بھاگ سکتا تھا نا وہ بھاگ گئے، بس جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں پیچھے وہ پھنسے بیٹھے ہیں، باقی دل نہیں کرتا۔ چلیے بڑے بڑے پاک لوگ حضرت اسی انداز سے اپنی زندگیاں گزار گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ اتنی جلدی بھید نہیں کھولتے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرو کہ اگر کسی کہیں سے خالص شہد مل جائے نا، اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کرو، آنکھیں تیز رہیں گی۔ یہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کی ٹرائی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ ان خالص شہد صرف مکھیاں کا دی ہیں، باقی کیونکہ ملک پاکستان ہے تو آپ کو پتہ پھر، اس لیے بھائی آپ نے ہرگز بھی اس کی ٹرائی نہیں کرنی، کیونکہ شاید خالص الا ماشاء اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی بھیدی تھا، اس نے کہا نہیں حضرت اصل گل دسو۔ فرمان لگے جی کنڈیاں دا پانی لے کے نا تو وہ سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں ٹھیک رہنی۔ وہ کہتا نہیں حضرت اصل گل دسو، قرآن شریف رکھ کے نہ روک لے۔ فرمان لگے یار میں اپنا آپ تیرے کو لکانا ہوا تو ضرور کھول کے چڑھنا۔ سن پھر 120 سال ہو گئے، خادم علی نے آج تک کہنا اکھاں نال کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، میری بینائی اتنی تیز ہے 120 سال ہونے کے بعد۔ اب ذرا آگے سنیں، آپ کو اور لطف آئے گا، عشق بندے سے کیا کیا کروا دیتا ہے۔ اب آگے دو نظریے بنتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھا؟ بھائی اس لیے نہیں دیکھا، اگر دیکھوں گا اللہ ناراض ہوگا، گناہ ملے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں دیکھتا اللہ راضی ہوگا، ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گا، نہیں دونوں پیچھے رہ گئے۔ فرمایا 120 سال ہو گئے، خادم علی نے اپنی آنکھوں کو اتنا صاف اس لیے رکھا ہے کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ ہوتا ہے عشق کرواتا ہے، عشق کرواتا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کے لیے تو لکھا ہے، اور فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنی محبوب کو دیکھا، فرمایا ان آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ ان آنکھوں سے پھر اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، کہ ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے نا، جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری پیش کی گئی، تو آپ اپنے چچا جان کے گھر گئے اور اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی جاتی حضرت علی کی ولادت کی۔ تو آگے سے عرض کیا کرتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن یہ ہے کہ بچہ نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو۔ آپ نے جیسے ہی حضرت مولا مشکل کشا کو اپنی گود میں لیا، حضرت مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ وقت گزر گیا، ایک دن حاضر خدمت تھے مولا مشکل، آپ نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں، اور پھر دیکھنے کے بعد حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں، فرمایا پھر دیکھنے کے بعد علی نے ان آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس دن سے یہ ہاتھ میں نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں دے دیا، فرمایا پھر اس ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ اس ہاتھ سے میں نے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا۔ عشق کرواتا ہے حضرت جی بندے سے، عشق کرواتا ہے حضرت جی۔ اقبال نے تو یہاں تک لکھا، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشائے لب بام کھڑی ہے حضرت جی۔ عشق کرواتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، ہم جتنے بیٹھے ہیں، قبلہ سادات بیٹھے ہیں، ہم ماڑے گناہگار بیٹھے ہیں، علامہ صاحب علماء بیٹھے ہیں، ہم سارے حضرت جی دعائیں کرتے ہیں مدینہ پاک جانے کی۔ الہی دکھا دیجئے مدینہ پاک وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت جی عشق کیا کیا کرواتا ہے بندے سے۔ لکھا جس دن نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، تو اس کے کچھ دن بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ عشق کیا کیا کرواتا ہے بندہ۔ ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ جانے کی، ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ پاک مرنے کی، لیکن کیا کیا؟ مدینہ پاک ہی چھوڑ گئے حضرت۔ وہ لکھا ہے جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت۔ تو جناب ابو بکر حضرت بلال کو روکنے کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا اے بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ۔ تو آگے سے حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے خلیفہ رسول، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، اور اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دیں، کیونکہ ان کے بغیر اب بلال کا یہاں دل نہیں لگتا حضرت۔ عشق ہے نا حضرت، ہم مدینہ جانے کی دعائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں حضرت جی۔ وہ ان کی محبت اور عشق میں مدینہ چھوڑ گئے حضرت۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، سیدہ کائنات کے لیے بھی، کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضرت بلال کے لیے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد کسی نے حضرت بلال کو بھی مسکراتے نہیں دیکھا، خوش نہیں دیکھا، کبھی اچھا لباس پہنے نہیں دیکھا حضرت جی، غمگین دیکھا، سادہ دیکھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، چہرے سے خوشیاں یہاں ہو رہی تھی، کپڑے بھی اس دن نئے تھے، سر مبارک داڑھی مبارک کو تیل بھی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے جب کسی کو اس حال میں دیکھا ہی نہیں، تو دیکھا ہو تو سارے حیران، آپس میں گفتگو ہو رہی، بھائی آج کیا موقع ہے، کون سا دن ہے کہ آج موزن رسول اتنے خوش ہیں۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضرت، آخر لوگوں سے راہ ہی نہیں گیا، سارے حضرت بلال کی خدمت میں حاضر ہوئے، آخر عرض کرتے ہیں اے موزن رسول آج کیا ہے، کون سا دن ہے آج کہ آج آپ اتنے خوش ہیں؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت اگر آج آپ کی موت کا دن ہے تو کیا کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اوے تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ عشق ہے حضرت، اللہ رسالت یا رسول، رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یا نعرہ تحقیق اکچاری، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد، آستانہ عالیہ بابا شیر شاہ ولی سرکار زندہ باد۔ عشق ہے نا، ہم حضرت کیوں لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دل لگایا ہوا ہے، ہمارا دل کرتا جانے کو۔ اس لیے تو حدیث پاک ہے نا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی ہوتا ہے نا قید خانے میں، وہ کہتا ہے کب رہائی ملے ادھر، مومن تو اس طرح ہوتا ہے، اس کا کہاں دل لگتا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ انہوں نے دل لگایا، انہوں نے دل اللہ اور اللہ کے رسول سے لگایا۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے دل نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ منع انہوں نے ہمیں بھی کیا تھا کہ مسافروں کی طرح نہ دل، لیکن اسی کتنے منی ہے، اسی جدے نہ لا سکنے سا ہم نے لگایا حضرت، اور جن سے لگانا تھا ان سے نہیں لگایا، جس سے لگا سکتے تھے نا سب سے لگایا۔
اور جسے لگانا تھا. اور پھر حضرت جی پھر یہ لگانا مہنگا بھی بڑا پڑا ہمیں حضرت جی. دیکھیں نا یہ زمین ہے، یہ پیروں کے نیچے رکھی گئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا بندے اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس کو کہیں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. اگر تو دل میں لائے گا نا تو نقصان تیرا ہی ہونا ہے. تو کیا تیرا دل اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں یہ کٹے یہ وچھے رہیں تیرے دل میں آ گئے؟ تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. تو نے یہ کیا کر دیا، کیا کیا اٹھا کے دل میں لے آیا. اور قربان جاؤں حضرت یہ باتیں جو چلو میری اوقات بھی نہیں کہ میں اس طرح کی باتیں سناؤں. یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا، آپ نے عرض کی بابا آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا تمہاری. پوچھا پھر؟ کہا بھائی حسین کی. کہا پھر؟ کہا تمہاری اماں فاطمہ کی. پوچھا پھر؟ کہا پھر تمہارے نانا جان کی. تو امام حسن آگے سے عرض کرتے ہیں بابا دل کے مہمان خانہ اتنی محبتیں کٹھی کر لیں. اللہ اللہ. اب چلو آگے میں نہیں جاؤں گا اس سے. اب صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر بچپن میں یہ عالم تھا تو جوانی میں کیا عالم ہوگا. اور اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تطہیر القلب اما سوا اللہ، کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے دل کا خالی ہو جانا. جسی طرف وہ اشارہ دیا نا وہ کیا ہے حضرت جی، اوکاڑے جاؤ تو حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، صدقہ دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے. اور اینڈ پہ پھر حضرت نے اشارہ دیا، فرمایا خالی ہو جن گلیاں، سنجیاں ہو جن گلیاں، خالی رانجن یار پھرے ہیں. تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے حضرت جی اندر. ہم نے تو جو آ سکتا تھا نا، بلکہ اب تو ہمیں اپنے دل پہ بورڈ لگا دینا چاہیے ہاؤس فل ہے حضرت جی، جیڑا بڑھ سکتا ہی نا سارے واڑ بیٹھے رہے اسی اندر. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت جنہوں نے رہنا تھا نا حضرت جی وہ نہیں کوئی بھی. یہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ آپ کے پاس نے ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اگر شریعت محمدی میں کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دے رکھا ہے. فرمایا اللہ تجھے پاکیزگی بھی عطا کرے ہے. مسئلہ سنا وہ پھر بس دل دکھا تھا نا. وہ پھر کہتی حضرت اگر پورے بغداد میں آپ تلاش کریں تو مجھ جیسی حسین و جمیل کوئی نہیں پائی جائے گی. حضرت آپ نے فرمایا اللہ تجھے پاکیزگی بھی دے. مسئلہ سنا. عرض کرتی حضرت میں اس قدر حسین و جمیل ہوں، پھر بھی میرے اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرا خامد مجھ پہ سوکن لانا چاہتا ہے. جب اس نے اتنی بات کی نا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ بلند فرمایا ہائے، اور آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت وہ تو عورت چلی گئی. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہوش میں آئے، لوگوں نے عرض کی حضرت اس نے ایک مسئلہ سنایا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی جی بغداد میں مجھ جیسی حسین و جمیل عورت ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میرا خامند مجھ پہ سوکن لانا چاہتا ہے، دوسری عورت لانا چاہتا ہے، شریک لانا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کا وہ حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور ذاتی نہیں ہے عطائی ہے. فرمایا اس کا حسن عطائی ہے، پھر بھی اس کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے کہ وہ اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی. ارے پھر وہ ذات اپنی محبت میں شریک کس طرح برداشت کرے گی؟ اور ہم نے تو حضرت پتہ نہیں کس کو اس کا شریک بنایا لا کے، کس کو نہیں ہم نے اس کا شریک بنایا. کیا حضرت اس میاں دل میں سارے ہی رہ رہے ہیں حضرت جی، لیکن جس نے رہنا تھا وہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کیجئے گا حضرت، یہ زمین پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھیے گا حضرت. میں نے تو حضرت جی اس طرح کے بھی بابے دیکھے، وہ جڑا نا بس کفیتے ہیں نا بابوں کی حضرت، اس طرح کے بھی بابے ہیں. وہ لکھا ہے حضرت ابو بکر شبلی پہ ایک وقت تھا کہ اخروٹ اکٹھے کر لیتے اور سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا.
بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، وہ جمع ہو جاتے، اللہ اللہ آپ اخروٹ دیتے جاتے دیتے جاتے دیتے جاتے دیتے، اور پھر آپ پہ وہ بھی حال آیا کہ تلوار لے کے گھومتے تھے بغداد میں، کہتے تھے جو اس کا نام لے گا زبان اتار دوں گا، کیونکہ تمہاری زبانیں اس لائق کہاں ہو گئی کہ اس کا نام لے سکیں۔ حال ہے نا بزرگوں کے، حضرت حال آتے ہیں حضرت جی بزرگوں پہ کبھی۔ اب میں تو باتیں سناتے شرما جاتا ہوں کہ میں کس منہ سے سناؤں حضرت، کہ کس طرح کے حال ان پاکیزہ لوگوں پہ آتے ہیں حضرت جی، کہ اس لیے حضرت کوشش فرمائیے گا، یہ جو زمین ہے یہ پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا میاں، اس کو اٹھا کے اندر نہ لے آنا کبھی، تم مکان میں رہنا کہ مکان کو اپنے اندر نہ رکھ لینا، تم مکان میں رہنا لیکن کبھی مکان کو اندر نہ رکھ لینا۔ وہ میرے ایک بزرگ تھے تو حضرت یہ والی جیب نہیں لگواتے تھے، وہ ایک دفعہ کوئی مرید نا وہ کپڑے سلوا کے لایا تو یہ والی جیب سی، تو حضرت نے نا سوٹ بھی قبول لیکن جیب پاڑ چھڑی، تو میں نے ایک عرض کی، میں حضور یہ کی ہویا، فرمان لگے یار جو جیب ہوئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ دن اندر کو راکھی لاں تو ڈر لگتا ہے کہ دل دے انے نیڑے کر کے دل چی نہ وڑ جائے، اتنا تقویٰ تھا بزرگوں میں حضرت۔ فرمان لگے جب جیب ہوئے گی تو ہو سکتا ہے کہ بھول بھلیکھے میں جیب چ پا ہی لواں تو دل دے انے نیڑے کراں تو کہ دل میں وہ محبت ہی نہ آ جائے کوئی بھی حضرت، نہیں اس دل میں وہی رہے گا حضرت جی، باقی نہیں ہم نے اس دل میں کسی کو رکھنا، اللہ رہے گا، اللہ کا محبوب رہے گا، باقی نہیں ہم نے رکھنا کسی کو بھی، محبت ہی تو ہے نا حضرت جی، انہوں نے رکھا ہی نہیں کسی کو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جب جنگ بدر لڑی گئی حضرت، بیٹے نے اس جانب سے لڑی، ٹھیک ہے، اور جناب صدیق اکبر نے اس جانب سے لڑی حضرت، وہ جنگ ہو گئی، بعد میں بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا حضرت جی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے، باپ بیٹا بیٹھے تھے حضرت جی، بدر کا تذکرہ ہو گیا، بیٹا کیا کہتا ہے، بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان آپ بدر میں میرے تیر کی زد میں تھے اور میں نے آپ پہ نشانہ لے کے تیر چھوڑا بھی، لیکن کیا ہوا، میرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا تیر چھوڑتے ہوئے، نشانہ خطا ہوا، آپ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا سن اے تو کفر میں کچا تھا اس لیے تیرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نہیں تیر مجھے لگا، لیکن سن ابو بکر محمد کی محبت میں کچا نہیں ہے، اگر تو میرے تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ دل میں رکھا ہی نہیں کسی کو، رکھا تو بس یار کو رکھا دے، باقی نہیں رکھا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے، رکھا ہی نہیں کسی کو، یار ہی رہا حضرت جی دل میں حضرت، باقی رکھا ہی نہیں کسی کو حضرت۔ یہ ہمارے حضرت ادھر ایک مرزوق بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کمال آدمی دیکھا حضرت میں نے، وہ اس قدر حضرت جی غلبہ ذات تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، اس بندے کو جو چیز دینی ہے حضرت اس کی توجہ ذات کی طرف جاتی تھی حضرت۔ مثلا وہ کسی نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلیبی دے دی نا، جلیبی کھانے کو، برفی دے دی، کوئی میٹھا بسکٹ دے دیا، اس قدر غلبہ ذات تھا حضرت۔ تھوڑا سا کھا کے پوچھنا وہی جلیبی تے مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی وہ چینی پائی ہے مٹھی ہونی سی، اچھا چینی کتھوں لے آندی ہے سائیں جی ہٹی تو، اچھا ہٹی والے نے کتھوں لے آندی ہے سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا، یہ مل والے نے کتھوں لے آندی ہے سائیں جی رو دی بندی ہے، رو کتھوں نکلدی ہے سائیں جی گنے چوں نکلدی ہے، اور گنے چ رو کیویں آندی ہے سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ جب اللہ کہنا اس نے چپ کر جانا، جب اللہ کہنا اس نے چپ کر جانا۔ اگر کسی نے نمکین چیز دی پھر وہی سوال، کھا کے فوراً تھوڑا سا کھا، اے تے لونی ہے، تو سائیں جی لون پایا لونی ہونی سی، کتھوں لے آندا لون، سائیں جی ہٹی، ہٹی والے نے کتھوں لے آندا، سائیں جی انہیں مل تو منگوایا، مل والے نے کتھوں لے آندا، سائیں جی کھیوڑیوں منگوایا اتنے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے نا، اتوں منگوا کے تے پی کے پھر ویچ دیں، نہیں تو پہاڑاں لون کتوں آ گیا، سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے۔ جب اللہ کا نام لینا اس کو سکون آ جانا، اس قدر غلبہ ہے۔ اور اسی لیے یہی تو میاں صاحب نے کہا نا، آپ فرماتے ہیں ماشاء
اللہ اور یہی تو پھر میاں صاحب نے کہا ہے نا، میاں صاحب فرماتے پانڈے نال نیو لگانا، واہ تیری دانائی ہے۔ اب مثال کے طور پہ نا حضرت جی، اب تو خیر شیڈول کچھ اس طرح کے بنتے ہیں کہ ختموں پہ جانے کا ٹائم ذرا کم ہی ملتا ہے حضرت۔ یہ دیکھنا اب خربوزہ آنے لگا ہے، میں اکثر ختمہ دے ویکھنا جے کسی دا مٹھا نکل آندا ہے نا تے انہیں دوجے نوں کی کہنا ہے، اوے کھا لے مٹھائی، تو کیونکہ کہنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو میں دل میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سارے انہوں پتہ کہ مٹھا ہے، یہ بھول گیا مٹھا کیتا کنے میں یہ بھول گیا مٹھا کیتا، بھائی خود میٹھا ہو گیا۔ اگر بھائی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی، اپنی طاقت سے تربوز میٹھا ہو رہا ہے تو سارے تربوز میٹھے ہوتے، نہیں، کوئی ہے حضرت جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، لیکن کی اینا سانو پتہ ہے خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے ہیں میٹھا کیا کس نے ہے، یہ بھول گئے ہیں۔ پھر میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا، واہ تیری دانائی، نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے۔ حضرت وہ انہی چیزوں سے تو پہچانا جاتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن عرض کی، رب کریم کتنی عجیب بات ہے، سینتوں ولا نہوں، سونا تو دور تجھے اونگ بھی نہیں آتی، میرے رب یقین ہے تیری بات پہ، لیکن مجھے اس کا مشاہدہ کروا۔ لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں نا 2 شیشیاں لے کے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے 2 شیشیاں لے کے، تھوڑی دیر بعد حضرت روح پہ بشری تقاضے غالب آئے، حضرت روح مبارکہ پہ بشری تقاضے غالب آئے حضرت جی، بس تھوڑا سا آنکھ کا لگنا تھا، وہ شیشیاں ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئیں۔ فرمایا کلیم دیکھ لے، تھوڑی سی آنکھ لگی تو 2 شیشیاں بھی نہیں سنبھالی گئی، ٹوٹ گئیں۔ اتنا یہ بتا اگر میں سو جاؤں تو اتنا بڑا نظام کون چلائے گا حضرت؟ اس نظام کا چلنا، اس نظام کا چلنا اور ٹھیک چلنا اس کے ہونے کی خاموش لیکن واضح دلیل ہے۔ اس نظام کا چلنا اور ٹھیک چلنا حضرت اس کے ہونے کی خاموش مگر واضح دلیل ہے حضرت۔ اسی لیے تو پھر حضرت کسی نے کہا تھا نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس نے اللہ رضی بڑی دعوت دی بندوں کو، کبھی اس نے کہا بندے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جیسے میں نے آگے کہا خربوزہ، اس نے کہا بندے اپنے کھانے پہ غور کر، خربوزے کا میٹھا اور، تربوز کا میٹھا اور، کریلے کا ذائقہ اور، توری کا ذائقہ اور، کدو کا ذائقہ اور، ٹینڈی کا ذائقہ اور، ٹینڈے کا ذائقہ اور، بھنڈی کا ذائقہ اور، گوبھی کا ذائقہ اور، مٹر کا ذائقہ اور، آلو کا ذائقہ اور، زمین ایک ہی، مٹی ایک ہی، یہ کون بدل رہا ہے ذائقے حضرت جی؟ قرآن میں اس نے کہا کھجور کا میٹھا اور، آم کا میٹھا اور، آڑو کا میٹھا اور، کون میٹھا کر رہا ہے؟ زمین ایک ہی ہے، مٹی ایک ہی ہے، کون یہ ذائقے چینج کر رہا ہے حضرت؟ غور تو کرنا بندے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ کبھی کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، بندے اونٹ کو دیکھ، کبھی کہا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ، کبھی کہا إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بندے پہاڑوں کو دیکھ، کبھی کہا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بندے زمین کو دیکھ، نہیں دیکھا۔ پھر کہا اچھا بندے بابا ہی مصروف ہو گئے ہیں، چل شیشے سامنے تو کھلونا ہی نہ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھ، تو مصروف ہی بڑا ہے، تیرے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں، بھائی اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے بال دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ اور میں حضرت آنکھ پہ، کان پہ، دل پہ بڑی گفتگو جتنی مرضی کر دو جی، یہ کون سا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی صرف اپنا انگوٹھا ہی دیکھ لو حضرت، کیا کارگری ہے حضرت جی،
ہیں جتنے بیٹھے ہیں سادات تشریف فرمائیں، علماء بیٹھے ہیں، صاحب آئے ہیں، کیا اس نے کیا حضرت؟ سب کے انگوٹھوں پہ نا اس طرح لائنیں ہیں، بالکل چھوٹی سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ دائرہ بڑھتا 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 بڑھتا، لیکن قربان جاؤں یار کیا لائنیں لگا دی کہ میرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔